جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران سے وفد جن کا مذہب عیسائی تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگا۔ عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ نہ تھے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام حضرت عمران تھا۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جناب حنا بانجھ تھی۔ ان دنوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اولاد دے تو ہم اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، وہ صرف تیرے گھر کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منظور کر دیا اور حضرت حنا حاملہ ہو گئیں۔ ان کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی امیدوں کے برعکس ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت حنا نے دعا کی کہ میں اب بھی اپنی مراد پوری کروں گی۔ انہوں نے نومولود بیٹی کا نام مریم رکھا اور بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس لڑکی کو نذرانے کے طور پر قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس علماء کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب خداوند کے سپرد کیا گیا تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ ہر ایک کی ایک خواہش تھی کہ وہ اس کا سربراہ بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے، اس لیے حضرت زکریا کی خواہش تھی کہ میری سپردگی میں رہے۔ آخر خداوند کے درمیان فیصلہ ہو کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی تمام خداوند نے اپنے قلم ایک جگہ رکھ دیا اور ایک بچے کو بھیجا کہ وہ قلم اٹھا لے۔ جب بچہ قلم لایا تو حضرت زکریا کا تھا۔ خداوند نے کہا اب ہم دوسری دفعہ قرآن اندازی کریں گے، لہٰذا تمام خداوند نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے اپنے قلم دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جو قلم پانی کے الٹے رخ پر چل جائے گا وہ حضرت مریم کا سرپرست ہوگا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹ رخ پر چلا۔ خداوند کے اصرار پر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی کہ اب تمام قلم پانی میں رکھ دیے جائیں گے۔ جو قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف پر جائے گا وہ بچے کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ اس موقع پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے رخ پر چلنے لگا، باقی کے سبھی قلم پانی کے الٹے رخ پر چلے گئے۔ اب تمام خداوند نے متفقہ طور پر حضرت زکریا کو حضرت مریم کا کفیل تسلیم کر لیا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو ایک کمرہ الگ دے دیا تاکہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ ہر وقت حضرت مریم کا خیال رکھتے۔ حضرت مریم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے شمار موسمی پھل ہیں، تو آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے مریم کے پاس بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھا۔ ان کے ایمان و یقین میں مزید پختگی آئی۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ بیوی بانجھ خود بڑھاپے کی دہلیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اسی وقت شرف قبولیت سے نوازا۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے یکدم خوف محسوس کیا۔ آپ نے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں دیکھا تو فوری کہا میں اللہ کی تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک ہے۔ فرشتے نے کہا ڈرو نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے ایک نیک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر مریم نے جواب دیا میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہایت آسان کام ہے۔ جو وہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ ہونے پر حضرت مریم بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ جس کو آج کل بیت الحلم کہا جاتا ہے چلی گئیں اور وہاں جاتے ہی آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا تو آپ نے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ حضرت مریم نے دل میں کہا کاش میں ایسا وقت آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی یہ سن کر لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ مریم فکر نہ کر، تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہے، اب ذرا ایک کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اسے کھاؤ، پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور تمام غم بھول جاؤ۔ اگر کوئی آدمی اس بچے کو دیکھ کر تم سے کچھ پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور اشارہ ہی سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی منت مانگی ہے اور میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم جب بستی میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا، یہ تم کیا لے کر آ گئی ہو؟ یہ تمہاری ماں بدکار تھی اور نہ ہی تمہارا باپ بد چلن تھا۔ مگر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہی کہہ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ لوگوں کے سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، مجھے بدنصیب اور سرکش نہیں بنایا۔ کی زبان سے سن کر لوگ حیران ہو گئے اور سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت اور تربیت فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگت سفید اور زلفیں کندھوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نبوت کا اعلان، آپ جب جوان ہوئے بنی اسرائیل ہر برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہودی بادشاہ ہیروڈوشن نے اپنی کافر اور فاحشہ محبوبہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ اور عمرہ پریشان ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پھانسی کا حکم نامہ جاری کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کے بے حساب معجزات عطا فرمائے تاکہ ہر نبی کو شریعت پر عمل کرنے اور کرانے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا کر سب کو حیران کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو جادوگروں کے مقابلے کا معجزہ عطا کیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کو حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ آپ پیدائشی اندھے کو آنکھیں اور کوڑی کو شفا دیتے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ ہے۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پنگوڑوں میں لوگوں سے بات کی۔ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قربِ قیامت کے نزدیک آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم، توحید پر ایمان لاؤ، انبیاء کی تصدیق کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اخلاق حسنہ اختیار کرو، برائیوں سے بچو، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، تورات اور انجیل پر عمل کرو۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ جتنے بھی معجزات مجھے عطا ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تعلیم سن کر یہودی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ ان تمام ملات کے باوجود یہودی آپ کا مذاق اڑاتے، مگر حضرت عیسیٰ بدستور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس طرح آپ کے کافی حمایتی پیدا ہو گئے۔ یہ مددگار زیادہ تر غریب اور مزدور تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو کر دین کی زیادہ خدمت کر سکیں۔ مددگاروں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرتا کہ اس کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو، تیرے غضب کا مظہر نہ ہو، ہمیں غیبی رزق سے شاد کر۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، آسمان سے دسترخوان بھی بھیج دوں گا، مگر اس کے بعد جو میری نافرمانی کرے گا پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب آپ نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ بادشاہ کو آپ کے خلاف خوب بھڑکایا اور بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ اپنے معجزات کے ذریعے آپ کی حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کروا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھوا لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سوال، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود بنا لو؟ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ کا جواب ہے، اے عیسیٰ کہیں گے، اے اللہ،
تو پاک ہے۔ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں ہے؟ اگر میں نے یہ بات لوگوں سے کہی ہے تو اس کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے جبکہ میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا۔ بے شک تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ حضرت عیسیٰ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے۔ حضرت یحییٰ کو بادشاہ نے اپنی کافر محبوبہ کے کہنے پر شہید کیا اور آپ کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کو پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ بھاگ کر ایک درخت کے تنے میں چھپ گئے۔ لوگوں نے درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جس سے حضرت زکریا کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے اپنے بقول بیت المقدس کے سامنے جب پتھر تھا، بخت نصر بادشاہ کے کہنے پر کہا کہ ہم نے اس پتھر پر 40 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔